السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے اپوزیشن آزاد کشمیر میں کیا کرنے جا رہی ہے، کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے امبریلا کے نیچے جو جماعتیں ہیں وہ ان انتخابات میں حصہ لیں گی جو انتخابات آزاد کشمیر میں ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ملک کی معیشت کی کیا حالت ہے، آنے والے دنوں میں کیا نئے چیلنجز آ سکتے ہیں، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی، کیا مزید سرکاری یا جو قومی ادارے ہیں ان کی نجکاری ہونی چاہیے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن اس وقت کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو آبی تنازع ہے۔ ایک طرح سے بھارت جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا پانی بند کر دیا جائے، اور یہ ایک طرح سے ڈائریکٹ اٹیک ہے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی پہ، کیونکہ اگر وہاں سے پانی روکا جائے گا، یہاں سے ہماری فصلوں کا نقصان ہوگا، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت تو یقیناً آواز اٹھا رہی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے کیا، اس وقت چیزیں کس جگہ پہ کھڑی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے انڈس واٹر کمشنر جناب ہیر علی شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی، گزشتہ برس سے بھارت نے اس کو معطل کیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اس کو معطل کرنے کا اعلان کیا، کیا اس کے بعد سے آپ لوگوں کا کوئی ان سے رابطہ ہوا؟ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا اس میں۔ ٹھیک، اور اس وقت جو سچویشن ہے اس کو آپ ٹیکل کرنے کے لیے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عالمی سطح کے اوپر جو اس میں لیٹیگیشن ہوگی وہی واحد حل ہے یا کوئی اور حل بھی اس کا نکل سکتا ہے؟ اس میں جیسے آپ نے اپنے جو ہے وہ انٹروڈکشن کے اندر شیئر کیا اپنے ویورز کے ساتھ، اس میں ہمارے پاس اگر ہم اس کو دو ٹریک پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ پہلا ٹریک جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پیس لونگ نیشن ہیں اور ایک یو این ممبر اسٹیٹ کے طور پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہماری اوبلیگیشنز ہیں ٹوورڈز انٹرنیشنل ورلڈ اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور دیئر فور جو بھی لا فل کورسز ہیں ہم اس کے اوپر جتنی ریمیڈیز اویلیبل ہیں وہ ہم جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جیسے آپ نے لیٹیگیشن کی بات کی، تو لیٹیگیشن از ون آف دا آپشنز جس کے اندر اس وقت انڈس واٹر ٹریٹی کے فریم ورک کے نیچے ہماری کچھ جو ہے وہ لیٹیگیشن کنٹینیوڈ ہے، جو کہ انڈیا کی ابین سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ تو اب اس کے بعد ڈیورنگ دا لیٹیگیشن کیونکہ ابینس کا میٹر بھی آ گیا ہے تو وہ بھی کورٹ کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کے فورم کے اوپر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ریز کیا اس کو، جس میں پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر جو کہ فارن منسٹر بھی ہیں، سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے یو این کے پریزیڈنٹ کو اور یو این کے سیکرٹری جنرل کو بھی ریچ آؤٹ کیا۔ اس طرح پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو نے پاکستان انڈیا کویسچن کے تحت ایک ایونٹ وہاں ارینج کرایا یو این سسٹم میں۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب کی جو ہے وہ محمد شہباز شریف صاحب کی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں۔ تو ہماری اس وقت جو ہے وہ ملٹی پرونگ جو ہے جو ہماری ایفرٹس ہیں اس کے اندر ہم بیسیکلی ورلڈ کو یہ چیز باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کا یہ ایک جو یہ سٹیپ لیا ہے انہوں نے ٹریٹی کو اگینسٹ میں پلیس کرنے کا، یہ نہ صرف ایک جو ہے وہ irrational ڈیسیژن ہے یا پالیسی ہے، بلکہ یہ یونیلیٹرل ہے اور اس کی کوئی لیگل بیسز ایگزسٹ نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے اس ریجن کے پیس کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل ورلڈ کا اس وقت رول ہے کہ وہ اپنا رول جو ہے اس میں وہ پلے کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اس میں ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی، پاکستان میں گزشتہ روز ایک سیمینار ہوا، وہاں پہ جو ایک چائنیز، آپ ان کو تجزیہ کار کہہ لیں، ماہر مختلف امور کے اس حوالے سے جو ہیں ان کے وہ ماہر بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ سندھ طاس معاہدے کا حصہ چائنا کو بھی بننا چاہیے۔ کیا اس کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ چائنا کیا اس معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے؟ کل کی کانفرنس میں میں بھی شامل تھا، میری یادداشت میں ایسی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں نے مس کی ہو، لیکن میری یادداشت میں ایسی بات نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ چائنا کو سندھ طاس معاہدے کا حصہ بننا چاہیے۔ اخبارات کوٹ کر رہے ہیں وکٹر گاؤ کو، وکٹر گاؤ نے یہ کہا کہ چائنا کو بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جو ہے نا انڈس واٹر ٹریٹی کا حصہ ہونے کے بارے میں کہنا ایک شاید انہوں نے یہ بات نہ کی ہو، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی تو آلریڈی پاکستان انڈیا کے بیچ میں ایک معاہدہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے اندر کسی تیسرے پارٹنر کا اس سٹیج پہ اگر کو جو ہے وہ اگر شامل ہونا ہو تو بیسیکلی اس کے لیے دونوں فریقین کا راضی ہونا ضروری ہے، اور پھر ٹریٹی میں جو ہے وہ امینڈمنٹ ہوگی۔
تو میں نے جیسے عرض کیا کہ میرے جو ہے وہ ریکننگ میں، میری یادداشت میں ایسی بات نہیں کہ وکٹر گاؤ صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ وہ جو ہے وہ چائنا بھی انڈس واٹر ٹریٹی کا حصہ بننا چاہتا ہے، ایک بات یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ٹرانس باؤنڈری واٹر کوآپریشن کی بات ہوئی ہے، جو کہ ظاہر ہے انڈس بیسن کا کچھ حصہ چائنا کے اندر ہے، تو نیچرلی اسی طرح سے کچھ حصہ انڈس بیسن کا جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے۔ جیسے دریائے سندھ اور دریائے ستلج جو ہیں، یہ تبت کے علاقے سے نکلتے ہیں۔ تبت ایک پلیٹو ہے، ایک سطح مرتفع ہے، تو وہاں سے یہ اوریجنیٹ کرتے ہیں، اور کابل جو کہ پھر ایونچولی انڈس بیسن کا پارٹ ہے، وہ افغانستان میں ہے، اس کی پھر ٹریبیوٹریز ہیں۔ تو یہ ٹرانس باؤنڈری کے کانٹیکس میں وہاں پہ بات ہو رہی تھی، کیونکہ کوآپریشن کی بات ہو رہی تھی، اور واٹر جو ہے وہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر دنیا نے، اگر آپ ماضی میں اٹھائیں جتنی بھی تاریخ ہے، نون ہسٹری، اس کے اندر نیشنز نے جب بھی پانی کے اوپر کوئی ایسے تنازعات ہوئے ہیں تو اس پہ نیشنز نے الٹیمیٹلی اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ پانی کے اوپر تنازع کرنے کی بجائے کو ایگزسٹ اور کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ انڈس واٹر ٹریٹی بھی جو ہے وہ اسی کی ایک مثال ہے، جس میں پاکستان اور انڈیا نے جب 1960 میں یہ معاہدہ کیا تھا تو اس وقت ان کے سفارتی تعلقات یا ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے وہ کوئی ایسے اچھے نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ آج وہ خراب ہو گئے ہیں۔ تو شروع سے یہ ایک جو ہے وہ ہاسٹیلٹی رہی ہے انڈیا کی طرف سے ٹورڈز پاکستان، لیکن اس کے باوجود پانی کے معاملے پہ ٹھیک ہے، دونوں کنٹریز نے اس چیز کو ترجیح دی کہ اس کے اوپر ایک معاہدہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ 1960 میں یہ معاہدہ ہوا تھا، کیا 1960 کے بعد اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ پاکستان نے یا بھارت نے اس معاہدے کو معطل کر دیا ہو؟ نہیں، کبھی ایسا موقع نہیں آیا۔ یہ آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں 1960 سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد پاکستان میں 1965 کی ایک وار ہے، پھر 71 کی وار ہے، 99 کی ایسکیلیشن ہے۔ یہ ساری سچویشنز آئیں جس میں دونوں کنٹریز نے پانی کو کانفلکٹ سے باہر رکھا ہے، اور یہی اس ٹریٹی کا اسپرٹ تھا کہ whenever it comes to water it will be a decision, a resolve of the two states، کہ اس میں ہم کو ایگزسٹ کرنے کے لیے کوآپریشن کا میکانزم رکھیں گے۔ اور اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو دیکھیں تو اس کے اندر کہیں پہ بھی کسی قسم کی پالیٹکس کی گنجائش نہیں ہے، وہ پیورلی واٹر اور ہائیڈرولوجی کے فریم ورک میں رہتے ہوئے رائٹس اور آبلیگیشنز کو فکس اور ڈیلیمٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو دیکھیں تو لارجلی 3 جو دریا ہیں، جس میں راوی ہے، بیاس ہے، ستلج ہے، وہ لارجلی بھارت کو دے دیے گئے۔ اسی طرح سندھ، جہلم اور چناب لارجلی پاکستان کے پاس ہیں، لیکن یہ جو تینوں دریا پاکستان کے پاس ہیں، ان کے اوپر متعدد یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت ڈیم بنا رہا ہے، اور کچھ انہوں نے بنا بھی لیے ہیں، پانی کے ذخیرے بھی بنا لیے ہیں۔ اگر وہ یہ سارے ذخیرے بنا دیتا ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر کیا ہوگا؟ کیا اس سے صرف ڈیوسٹیشن آپ کی کسی ایک فصل کو ہوگی، یا اوور آل آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں، جو ڈیم کی کنسٹرکشن ان اٹ سیلف جو ہے، اس کو لے کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں ویسٹرن ریورز کے اوپر انڈیا کو جو ڈیمز بنانے کی پرمیشن دی گئی ہے اس کو کوالیفائی کیا گیا ہے۔ کوالیفائی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈیمز اگر آپ ویسٹرن ریورز پہ کو بنانا چاہیں تو ان کے ڈیزائنز اور ان کے آپریشن ایک سرٹن کرائٹیریا کو فالو کریں گے، اور وہ کرائٹیریا جو ہے اس کا انڈر لائنگ جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیم اپنے ڈیزائن کی وجہ سے یا اپنے آپریشن کی وجہ سے ان دریاؤں کے پانی کے قدرتی بہاؤ کے اندر کوئی خلل نہیں ڈالے گا۔ اب اگر کوئی بھی ڈیم جو کہ انڈیا ویسٹرن ریورز پہ بناتا ہے اور وہ ٹریٹی کے ڈیزائن اور آپریشنل کرائٹیریا کو کنفارم کرتا ہے، اس کے مطابق ہے، تو پاکستان نے جو ہے وہ کسی بھی اس قسم کے ڈیم کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو ٹریٹی میں اگری کیا ہوا ہے۔ لیکن جس وقت اگر آپ اس ڈیم کے اندر یہ کیپیبلٹی رکھیں گے کہ وہ پانی کے نیچرل پیٹرن کو ڈسٹرب کرے، تو نیچرلی اس کا امپیکٹ آئے گا۔ اور اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ریئل ورلڈ کی ایگزامپل سے، تو آپ دیکھیں کہ ماضی میں پچھلے سال جب انڈیا نے اس ٹریٹی کو ابینس میں پلیس کیا تو اس کے فوری بعد اپریل کے اینڈ میں اور مئی کے پہلے ہفتے میں ہمارے پاس دریائے چناب میں مرالہ کے مقام کے اوپر پانی کے اندر فلکچویشنز ہوئیں سگنیفیکنٹ، اور اس کے بعد پھر اسی طرح کی فلکچویشنز جو ہیں وہ دسمبر جب وہ مئی میں ہوئیں تو ان کا دورانیہ کوئی 3 سے 5 روز کا تھا، کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اوپر کا ڈیم ان کے پاس پگلیار ڈیم ہے، اس میں سے جب انہوں نے پانی خالی کیا اور اس کو ریفل کیا تو دریا میں گرمیوں کی وجہ سے، زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے اس ڈیم کی ریفلنگ
میں کم وقت لگا، لیکن وہی ڈیم جب انہوں نے جو ہے وہ دسمبر میں پچھلے سال یہی آپریشن کیا، یعنی مال آپریشن کیا، ٹریٹی کی خلاف ورزی میں آپریشن کیا، اس کو خالی کر کے جب دوبارہ ریفل کیا، تو کیونکہ دسمبر ایک ونٹر جو ہے وہ سیزن کا منتھ ہے، اس میں پانی کم ہوتا ہے ریورز میں، تو وہ فلنگ میں زیادہ ٹائم لگا، کوئی 10 سے 12 روز ہمارے پاس مرالا کے اوپر پانی میں کمی جو ہے وہ دیکھی گئی۔ تو یہ امپیکٹ ہے، اور یہ ایک ڈیم ہے۔ اور جیسے جی آپ کا سوال تھا کہ جب یہ ملٹیپل ڈیمز بنیں گے اور وہ ڈیمز اگر ٹریٹی کے کرائیٹیریا کی خلاف ورزی میں بنیں گے اور پانی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھیں گے، تو ہر ایک ڈیم کے اندر سمر اور ونٹر میں تقریباً اسی رینج کی کیپیبلٹی ان کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، مہر علی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا جی، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، اب تھوڑی سی معیشت کی بات کر لیتے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ اسد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پی آئی اے کی جو نجکاری کا عمل ہے اب وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو مزید ایسے ادارے ہیں جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ وہ پورا ایک طرح سے بوجھ ہیں حکومت کے اوپر، ٹیکس پیئرز کے اوپر، کیا ان کی بھی نجکاری ہونی چاہیے؟ اور کون سا ایسا اگلا ادارہ یا کون سا ایسا جو شعبہ ہے جس میں ہم مزید پرائیویٹائزیشن وغیرہ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو پی آئی اے جی جو نئے انتظامیہ ہیں، مالکان ہیں، ان کو ہم امید کرتے ہیں اور ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں کہ کامیاب ہوں اور ایک کامیابی سی ایئر لائن چلائیں۔ پاکستان کا نام جڑا ہوا ہے اس ایئر لائن کے ساتھ، ساری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا لے کر یہ ایئر لائن جاتی ہے، تو ہماری سب کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ کامیاب ہوں اور اس سے جو عوام جو سفر کرتے ہیں، مسافر جو اس میں جاتے ہیں، ان کا بھی ظاہر بھلا ہوگا۔ پرائیویٹائزیشن دیکھیں، جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئی ہیں 1977 کے مارشل لاء کے بعد سے، وہ سب کی سب جو ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کے پروگرام کو سپورٹ کرتی ہیں۔ کوئی ذرا زیادہ تیزی سے کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے۔ ہر حکومت کے وقت میں پرائیویٹائزیشن کی ایک ایکٹیو لسٹ تھی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پولیٹیکل کنسنسس ہے۔ بحث جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کن شرائط کے اوپر اور کس پروسیس کو استعمال کر کے، یوز کر کے پرائیویٹائزیشن کی جائے گی۔ کیا وہ شفاف طریقے سے کی جا رہی ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کے جو اثاثے ہیں ان کو اس طریقے سے فروغ کیا جا رہا ہے کہ پہلے تو پاکستان کے عوام کو اس کی سب سے اچھی جو قیمت مل سکتی ہے وہ ملے، اور دوسرے یہ کہ فروخت ایک ایسے پروسیس سے کیا جا رہا ہے جس سے خریدار وہ ہو جو اس اثاثے کو اور بھی بہتر چلا سکے۔ کیونکہ ہوا یہ کہ 90 کی دہائی کے اندر بہت سارے، خاص طور پہ انڈسٹریل یونٹس پرائیویٹائز کیے گئے، نجکاری کی گئی، جو اس کے بعد انہوں نے زمین کی قیمت کے لیے خریدے تھے اور خرید کے بند کر دیے۔ تو یہ ایک دو شرائط ہیں، ورنہ پرائیویٹائزیشن جیسے میں نے کہا کہ اس کے اوپر سیاسی اتفاق ہے، تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں۔ کون سے اچھا سر، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر سیاسی اتفاق ہے، لیکن عرصہ دراز سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیچ میں آپ کی حکومت بھی آئی لیکن یہ نہیں ہو سکا، تو اتفاق ہونے کے باوجود کیوں اتنا ڈیلے کیوں ہوتا ہے؟ ذرا سمجھ لیں کہ اتنے سال سے جو جنرل مشرف کے وقت میں نہیں ہو سکی تھی پی آئی اے پرائیویٹائز، وہ پرائیویٹائز ہوئی کیسے ہے؟ پی آئی اے کے اوپر 600 ارب روپے کے قرضے تھے، جو پرانا ان کے خسارے تھے، اس کی وجہ سے وہ جمع شدہ قرضہ تھا پی آئی اے کے اوپر۔ اس نجکاری کو ممکن بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ 600 ارب کا قرضہ جو ہے، یہ پی آئی اے کے جو نجکاری میں جو نئے مالکان بنیں گے نا، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہوگی، یہ پاکستان کے جو عوام ہیں، پاکستان کے جو ٹیکس پیئر ہیں، وہ یہ ذمہ داری قبول کریں گے کہ یہ 600 ارب روپے کا قرضہ اب ان کی ذمہ داری ہے اس قرضے کو ادا کرنا۔ اور ظاہر ہے اس کے اوپر آمدنی تو کوئی ہے ہی نہیں، تو جس کو ٹیکنیکل ٹرم میں پرپیچوٹی کہتی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے 600 ارب روپے کا قرضہ بڑھ گیا ہے۔ اگر آپ یہ نہ کرتے، آپ کوشش کر لیں، ابھی ان جو پی آئی اے کے مالکان جنہوں نے خریدا ہے ان سے بولیں یار کہ یہ 600 ارب روپے کا قرضہ جو ہے نا، یہ تو آپ ہی کو دینا ہے، وہ کل آپ کو چابیاں واپس پکڑا دیں گے۔ ممکن عمومی سیاسی حالات میں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے پہلے تو میڈیا نے کر رہے تھے صبح سے لے کے شام تک پروگرام، ایک پروگرام نہیں ہوا جس میں اس ایشو کے اوپر بحث تک بھی ہوئی ہو۔ عدالتوں کے اندر جا کر 24 گھنٹے کی بات نہیں تھی، سٹے آرڈر مل جانا تھا، کسی عدالت نے کوئی سٹے آرڈر نہیں دیا۔ اور یہ آپ کو بھی پتا ہے اور سارے پاکستان کو پتا ہے کہ کیوں میڈیا نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی اور کیوں کسی عدالت کے اندر سٹے آرڈر نہیں۔
ٹھیک ہے. اچھا ویسے اوور آل اگر سر یہ اسی طرح پی آئی اے کو ہم رکھتے تو جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ 600 ارب کے خسارے میں تھے تو خسارہ تو ہر سال بڑھتا جاتا, تو ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ اگر اس کو ابھی نہ بیچا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ 4 سال بعد یہی خسارہ 800 ارب یا 1000 ارب ہوتا, تو ان اے وے ہم نے لانگ ٹرم میں پیسہ بچایا ہے. نہیں, میں بائی دی وے تاکہ ابہام نہ رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ خراب فیصلہ ہے. اگر آپ نے نجکاری کرنی ہے تو اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے جو نجکاری نہیں ہو پاتی نا, اور جو ذرا تاخیر, آپ کو ذرا نہیں بہت تاخیر اس کے اندر نظر آتی ہے. چلے تحریک انصاف کی حکومت کو چھوڑ لیں, مسلم لیگ نون تو بہت زیادہ نجکاری میں یقین کرنے والی پارٹی ہے نا. تو مسلم لیگ نون کی 5 سالہ پہلے حکومت آئی, 4 سال اب ہو گئے حکومت کو. اس 9 سال کے اندر عرصے کے اندر صرف ایک چھوٹی سی کمپنی تھی جو پرائیویٹائز ہوئی تھی. میں آپ کو یہ صرف کہہ رہا تھا کہ پرائیویٹائزیشن کا عمل کیوں تاخیر اس میں ہوتی رہی ہے, اس کے باوجود کہ تمام سیاسی پارٹیز ایگری کرتی ہیں. میرے خیال میں تو ایسے اور بھی بڑے بڑے فیصلے کرنے چاہیے کہ جو آپ کو جو معاملات پھنس گئے ہیں. کے الیکٹرک کا ایک جو کیس ہے وہ بہت بڑا اہم کیس ہے, اور بھی ایسے معاملات ہیں جہاں بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے سر جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ الیکٹرک اور یہ جو گیس سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے اس میں بھی نجکاری کی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو وہی اس وقت بات تھوڑی سی رک گئی تھی, میں آپ سے یہ کہنے والا تھا کہ سب سے زیادہ جس پہ ایمفسس رہا ہے, پہلے بھی حکومت, ہماری حکومت میں بھی سب سے زیادہ کمپنیز وہی تھی لسٹ میں, ابھی بھی وہی ہیں, اور وہ ہیں جو بجلی ترسیل کرنے والی کمپنیز ہیں. صرف میری گزارش یہ ہوگی کہ دیکھیں, اگر ایک پی آئی اے کا کیس جو ہے نا وہ ایک اچھا کیس ہے. ایئر لائن جو ہے انڈسٹری, اس کے اندر مقابلہ ہوتا ہے, اس میں دوسری نجی ایئر لائنز بھی ہیں, اور پی آئی اے کے مالکان جو ہیں اچھی سروس پرووائڈ کریں گے, اچھی قیمت پہ پرووائڈ کریں گے تو مسافر آئے گا, نہیں کریں گے تو ان کے پاس مسافر نہیں آئے گا, ان کو نقصان ہوگا. وہ کاروبار جس طریقے سے اس وقت پاکستان میں بجلی کا نظام ہے, وہ پورے کا پورا جو ہے جس کو مونوپلی کہا جاتا ہے, یعنی کوئی اس کے اندر مقابلہ نہیں ہے. سرکاری مونوپلی کو بدل دینا ایک نجی مونوپلی سے, تو آپ کو کوئی بہتری اس کے اندر نظر نہیں آئے گی, سوائے اس کے کہ ہاں وہ نجکاری میں جو اس کے پرائیویٹ جس کے پاس جائے گی وہ تو پیسہ بہت بنائے گا. تو یہ نجکاری بالکل کرنی چاہیے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ریگولیشنز جو ہیں ان کو تبدیل کر کے ایک مقابلے کی فضا پیدا کی جا سکے, تاکہ جو بھی ان کمپنیوں کو خریدے وہ صارف کو, عوام کو اچھی سہولت فراہم کرے, اچھی قیمت پہ فراہم کرے, تو فبیہا ضرور کامیاب ہو, ضرور پیسہ بنائے. لیکن اگر صرف اس وجہ سے نہیں کہ اب وہ پھنس گیا ہے بیچارہ, عوام کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں کہیں اور جانے کی, اسی سے بجلی لینی ہے, یہ کریں گے تو آپ کو اس کے بہت ہی محدود فوائد, اگر کوئی فوائد نظر آئے تو. ٹھیک ہے. اچھا سر, آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ حکومت نے اس جون کے مہینے میں 15 سے 19 جون کے درمیان ہر روز بینکوں سے اوسطاً تقریباً 122 ارب روپیہ 5 دن کے لیے مسلسل اوسطاً تقریباً 122 ارب روزانہ قرضہ لیا, جو آلموسٹ بنتا ہے تقریباً 600 ارب روپیہ. تو اتنا زیادہ قرضہ کیوں حکومت کو لینا پڑ رہا ہے؟ کیا حکومت کی کوئی اپنی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو انویسٹمنٹ آنی تھی اس میں کمی ہے, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قرضے ہیں ان میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا, اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ دیکھیں, جو آپ مقامی جو قرضے لے رہے ہیں, بینکوں سے جو قرضے لیتے ہیں, یہ بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کا بجٹ خسارے میں چل رہا ہے تو ظاہر ہے آپ نے قرضہ لے کر اس خسارے کو پورا کرنا ہے. اور یہ ایسی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی حکومت ہو جو قرضے نہ لیتی ہو. دنیا کی کامیاب ترین معیشتیں جو ہیں, ممالک جو ہیں, امریکہ ہے, چائنا ہے, پورا یورپ ہے, سب ممالک جو ہیں وہ قرضے لیتے ہیں. تو قرضہ لینا بحیثیت خود کوئی خراب چیز نہیں ہے. 2 شرائط ہے. ایک یہ کہ وہ قرض لے کر کس چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اگر وہ قرض جو آپ لے رہے ہیں وہ ایسی چیزوں میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے جس سے معیشت کا پہیہ تیز ہوگا, عوام کو روزگار ملے گا, ملک کی معیشت ترقی کرے گی, تو یہ اچھا قرضہ ہے. اور اگر آپ قرضہ لے کر ایسی چیزوں میں اڑا دیں گے جس سے کوئی نہ اس کے بعد اثاثہ نظر آئے گا, نہ اس کے بعد کوئی
آپ کو ملک کی معیشت کے اندر بہتری نظر آئے گی تو یہ خراب قرضہ ہوتا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ظاہر ہے جس طرح ایک ذاتی انسان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے, ذاتی زندگی کے اندر بھی لوگ قرضہ لیتے ہیں نا. گاڑی آپ نے قرضہ لے کے خرید لی, گھر بنا لیا قرضہ لے کے. جتنی آپ کی استطاعت ہے, جتنی آمدنی ہے, اس کے مطابق اگر آپ قرضہ لیتے ہیں اور اس سے آپ اپنے اثاثے بنا لیتے ہیں تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی استطاعت سے زیادہ لے لیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو واپس کرنے کا, تو اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے. پاکستان کی معیشت یہ دوسرے والا کیس ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ اب پرانے قرضوں کو واپس کرنے کے لیے نہیں, صرف پرانے قرضوں پہ سود واپس کرنے کے لیے آپ کو نئے قرضے لینے پڑے ہیں, کیونکہ آپ نہ اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار ہیں اور نہ آپ پاکستان کے طاقتور طبقے اور وہ بڑے بڑے سیکٹرز جہاں پہ پیسہ ٹیکس نہیں دیا جا رہا ان سے آپ ٹیکس کلیکٹ کرنے کو تیار ہیں. دونوں میں سے اگر آپ ایک کام نہیں کریں گے, یعنی خرچے کم نہیں کریں گے یا آمدنی نہیں بڑھائیں گے, تو بھائی یہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے, آپ دھڑا دھڑ قرضے لیتے چلے جائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا سر, اب یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ایف بی آر تقریباً 1000 ارب کے اس کو شارٹ فال ہوئی ہے جو اس کا ٹارگٹ تھا. لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اکانومی سر چل ہی نہیں رہی ہو, ابھی کسی بھی آپ سیکٹر سے بات کر لیں جو اس سے منسلک لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں سٹیگننٹ ہیں, تو جب اکانومی نہیں چلے گی تو آپ ٹیکسز کیسے کلیکٹ کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ بجٹ پیش کیا گیا اس کے نتیجے میں اکانومی کو کک سٹارٹ کیا جا سکے گا؟ دیکھیں, یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ایک معیشت جو تیزی سے ترقی کر رہی ہے وہاں پہ ٹیکسز بڑھانا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہمارا دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے پچھلے 3 سال کے اندر, جس وقت آئی ایم ایف کا آپ کے اوپر پریشر آیا اور آپ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے کو تیار نہیں, تو جو میں پہلے کہہ رہا تھا بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, اور بڑے فیصلے سے یہاں میرا مطلب ہے جو طاقتور ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی آپ کو ضرورت ہے, یا بڑے بڑے اخراجات جن کی اب 12 ارب روپے کا جہاز نہ خریدیں. سیر کرنے کے لیے جو آپ نے 12 ارب روپے کا جہاز خریدا, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, اس قسم کے خرچے آپ نہ کریں, کیونکہ آپ وہ کرنے کو تیار نہیں تھے. تو آپ نے کیا کہ آئی ایم ایف نے کہا بھائی ہمیں نہیں پتا کہاں سے آتا ہے پیسہ, آپ پیسہ پورا کریں ورنہ ہم آپ کو قرضہ نہیں دیں گے اگر آپ کا خسارہ جو ہے ایک حد سے زیادہ ہوگا. اور وہ بالکل درست بات تھی. یہ تو ہمیں خود کہنا چاہیے, آئی ایم ایف کو آ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, یہ تو ہمیں خود کہنا چاہیے کہ یار ضرورت سے زیادہ خسارہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے بجٹ کے اندر. ہم نے یہ کیا کہ جو معیشت کے جو پہلے سے جس سہنا دینے والی مرغی جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں تھی, یعنی وہ معیشت کا حصہ جو سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہے, جو ٹیکسز بھی دیتا ہے, جو فارمل ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہے, اور وہ لوگ یعنی ملازمین ان کمپنیز میں کام کرنے والے جو اپنا تمام ٹیکس ادا کرتے ہیں, آپ نے سارے کا سارا بوجھ زیادہ پیسہ لینے کے لیے ان کے اوپر ڈال دیا. آپ نے کارپوریٹ ٹیکس ریٹ وہاں پر لے کے چلے گئے جہاں پاکستان میں پچھلے 30 سال میں نہیں تھے. آپ نے اپنے جو ملازمین ہیں, جو تنخواہ دار ملازمین ہیں, ان کے اوپر ٹیکسز وہاں پہ لے کے چلے گئے جہاں 40 سال میں کبھی نہیں اتنے زیادہ ٹیکسز تھے. تو آپ نے وہ حصہ معیشت کا جو معیشت کو آگے لے کے چلے گا, جو تیزی لے کر آئے گا معیشت کے اندر, اسی کو کچل کے رکھ دیا. تو آپ نے وہ پرابلم جو ہے اس کو اور زیادہ مزید خراب کر دیا, گڑھا اپنے لیے اور گہرا کھود لیا. ٹھیک, اسد عمر صاحب بہت بہت سر تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا جی, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ سیاسی معاملات ہیں ان پہ گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں سیاسی معاملات کی. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان اور تحریک تفویض آئین پاکستان کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم نے دیکھا کہ اچکزئی صاحب سے مصافحہ کیا وزیر اعظم صاحب نے, اور بات چیت کے حوالے سے بھی وہاں پہ بات چیت ہوئی, لیکن اس کے بعد کیا معاملہ کوئی آگے بڑھ سکا؟ کیا حکومت سے کوئی آپ لوگوں کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے؟ جی عطر بھائی, ایک برف تو پگھلی ہے, اور اگر ہم نے پاکستان کو جو پرپیچولی ایک پولیٹیکل کرائسس میں پھنسا ہوا ہے تو تمام فریقین اس بات پر کم از کم اتفاق تو کرتے ہیں کہ اس کو نکالنے کے لیے اپوزیشن اور حکومت کو کچھ رولز آف دا گیم آپس میں بیٹھ کر پولیٹیکل پارٹیز کو ایک بڑا ڈائیلاگ کرنا پڑے گا اور ان چیزوں کے اوپر ایک کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا. ہم جن معاشی حالات سے گزر رہے ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, یہ وہ بوجھ ہیں جو کوئی بھی سیاسی حکومت ملک کے اندر پولرائزیشن کے ساتھ نہیں ان کو حل کر سکتی, اور ان کو حل کرنے کے لیے ایک منیمم کامن کنسنسس چاہیے. اور اس کے اوپر ہماری طرف سے ایٹ لیسٹ ہم نے جب وزیر اعظم نے پبلکلی یہ آفر دی تھی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ
بیٹھنا چاہتے ہیں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں ہم نے کوئی کنڈیشن اٹیچ نہیں کی. حالانکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کنڈیشن اٹیچ کریں گے اور کوئی اس کے ساتھ کنڈیشنالٹیز اٹیچ کر کے کہہ دیں گے کہ جب تک یہ پوری نہیں ہوتی تو ہم بات چیت نہیں کریں گے. لیکن ہم نے ایک مثبت اس کے اندر رسپانس دیا اور ہم نے کہا بغیر کسی کنڈیشن کے ملک میں رول آف لا کے لیے, ملک میں الیکشنز اور الیکٹورل پروسیس کی کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے جو بڑی شدید حد تک مجروح ہو چکی ہے, ملک میں پارلیمنٹ کی سپیس کو واپس لینے پر, ان ساری چیزوں پر ہم گفت و شنید کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ابھی پیش رفت اس میں ہوئی ہے, برف پگھلی ہے, اور ہوپ فلی انشاءاللہ میں تو یہ توقع کر سکتا ہوں ہر پاکستانی کی طرح کہ سیاستدان کوئی میچیورٹی دکھائیں اور آپس میں بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرنے کی جانب بڑھیں. اچھا سر, اگر تحریک انصاف والوں سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہے, آپ نے احتجاج کرنا ہے, بات چیت کرنی ہے, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سب اختیار اچکزئی صاحب کے پاس ہے اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس ہے. تو کیا ادھر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو, تحریک تفویض آئین پاکستان کو یہ گو ہیڈ ہے کہ آپ ہمارے بیہاف پہ بھی وزیر اعظم صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ اچکزئی صاحب آن ریکارڈ ہے جی, انہوں نے یہ بات فلور آف دا ہاؤس پہ کہی ہے کہ اگر حکومت جن چیزوں کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رول آف لا, پارلیمنٹ کی سوورینٹی, الیکٹورل پروسیس کی کریڈیبلٹی, اس کی ریفارمز, ان چیزوں پر اگر ایگری کرتی ہے تو عمران خان کا دستخط لے کر آنا میرا کام ہے. یہ ذمہ داری انہوں نے لی ہے, اور عمران خان صاحب کی جانب سے بھی جو ذمہ داری ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی, بات چیت کرنے کی, وہ بھی بڑے واضح طور پر ان دونوں حضرات کو دی گئی ہے. اور اسی لیے شاید ان کی تقرری بطور اپوزیشن لیڈران سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بھی کی گئی تاکہ معاملات اس سمت میں بڑھ سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر آپ لوگوں نے جانے کی کوشش کی, آپ لوگوں کو روک لیا گیا, اب وہاں پہ انتخابات بھی آ رہے ہیں, مولانا صاحب کا پیپلز پارٹی سے جو اتحاد ہے وہ بھی اب ہمیں نظر آ رہا ہے. تو تحریک تفویض آئین پاکستان کی اس پہ کیا پوزیشن ہے؟ آپ کے امبریلا کے نیچے جو جماعتیں آتی ہیں, کیا وہ ان انتخابات میں حصہ لیں گے؟ آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ اس وقت جو سب سے اہم بات ہے کشمیر کے تناظر میں عطر بھائی, وہ ہمیں جو مد نظر رکھنی چاہیے ہر کسی کو بلا تفریق کہ اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, کہ کشمیر کی ایک مخصوص حساسیت ہے اور پاکستان کا اس کے اوپر 76 سالوں سے ایک مخصوص موقف رہا ہے, جس کے اندر ہم بارہا یہ کہتے آئے ہیں کہ عوامی رائے کا احترام کیا جائے اور وہاں کی عوام کو یہ موقع دیا جائے کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ ہماری پرنسپل پوزیشن رہی ہے. اس صورتحال میں ہمیں وہاں پر کوئی بھی جو جانوں کا ضیاع ہوا اس کے اوپر ہمیں بڑا افسوس ہے. سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جو شہید ہوئے اور جو عام عوام پروٹیسٹرز جو شہید ہوئے, ہمیں افسوس ہے کہ یہ معاملات اس نہج تک پہنچے. اور ان کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی بھی اگر اپنا کردار ادا کرتا ہے تو وہ ایک مثبت کردار ہوگا. جہاں تک حکومت کے اس عمل کا تعلق ہے کہ انہوں نے ہمیں جانے سے روک دیا, یہ ایک نیشنل امبیرسمنٹ بھی ہوئی, اور پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کاز کے اوپر ایک انٹرنیشنل سٹانس ہے اس میں بھی ہمیں ایک امبیرسمنٹ انٹرنیشنل فورمز پہ ضرور ہوگی, جہاں پر ہمارے دشمن ممالک, ہمیں پسند نہ کرنے والے ممالک, اور خصوصاً ان میں سر فہرست بھارت, جو وہاں پر اس وقت مظاہرین اور جو پروٹیسٹس ہیں اور اس طرح کے اقدامات کہ آپ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی, اپوزیشن لیڈر سینٹ, فارمر پرائم منسٹر, جب ان جیسی شخصیات کو روک لیتے ہیں تو پھر وہ اس کو ضرور استعمال کریں گے. تو آئی تھنک سینٹی پریویل کرنی چاہیے تھی, معاملات کو دانش مندی اور سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے, انگیج کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کے حل نہ نکالے جا سکیں. بفرض محال ابھی جو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ تو 12 سیٹوں کا ایشو ہے. اب ان 12 سیٹوں کے اوپر کئی ایسے طریقے موجود ہیں کہ جن کو کانسٹیٹیوشنلی ٹویک کر کے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے, بشرطے کہ آپ انگیج کرنا چاہیں. تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ انگیج ہوں. اور جہاں تک وہاں پر الیکشنز کا تعلق ہے, دیکھیں تحریک انصاف کے ساتھ ایک دفعہ پھر وہ تحریک تفویض آئین پاکستان الائنس کا ایک بڑا حصہ ہے. ان کے ساتھ جو وہاں پر پہلے ہائی کورٹ نے ان کے انتخابی نشان کو اور ان کی رجسٹریشن کو بحال کیا, لیکن پھر وہاں پر وہاں کی جو سپریم کورٹ تھی اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب ہمارا ماننا یہ ہے, اور میں صرف یہ میرا نہیں, بہت سے دیگر لوگ ہم تو سیکھتے ہیں ان سے,
کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں صورتحال اس نہج پہ اسی وجہ سے پہنچی کہ وہاں پہ آپ نے اپوزیشن کے وجود کو ختم کر دیا. جب لوگوں کے جذبات کی ترجمان جماعت رہی کوئی نہیں، تمام جماعتوں کو آپ نے ہانگ کر حکومت میں اکٹھا کر دیا، تو اس ویکیوم کے اندر ایک ایکشن کمیٹی بن گئی. تو آپ اپوزیشن کے وجود کو تسلیم کریں، تحریک انصاف کو وہاں پر الیکشن لڑنے دیں، اور جب آپ پولیٹیکل پروسیس کو اس حد تک انڈرمائن کر دیں گے تو پھر وہ ویکیوم جو فورسز فل کریں گی وہ ایکسٹریم پوزیشنز لیں گی، اور پھر ان کے ساتھ آپ کے لیے ڈیل کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا سر، اگر آپ پارلیمنٹ کی کارروائی کو دیکھیں تو ایک تنقید حکومت کی جانب سے یا دیگر لوگوں کی جانب سے یہ بھی ہوتی ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ کوئی پارلیمانی کارروائی میں زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی، اور اس کا ایک مثال ہم نے یہ دیکھی کہ وہ ٹیلی کام کے حوالے سے ایک بل تھا، وہ قومی اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ میں پہنچ گیا، وہاں پہ جا کے ہمیں پتہ چلا. اسی طریقے سے پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کیا گیا، اور وہ بھی جب میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا، وہ ہیبیچول افینڈرز والا اور اینٹی سوشل بیہیویئر والا بل، تب آ کے اس کے اوپر بحث شروع ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی قانون سازی ہے، اس کو پہلے پن پوائنٹ کرنا، اس کو پہلے ہائی لائٹ کرنا کہ اس کو روکا جائے، جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے؟ اطہر بھائی، اس میں رسپانسبلٹی تسلیم کرنی چاہیے. جب یہ بل پاس ہو رہا تھا نیشنل اسمبلی سے، جو کمیٹیز ہیں ان کے اندر تو اپوزیشن موجود نہیں ہے، احتجاجاً وہ باہر ہے کمیٹیز سے، لیکن ہاؤس کے اندر جب یہ پاس کیا جا رہا تھا تو اس وقت اپوزیشن کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ ساری جو گفتگو ہے یہ ایک بڑے پہلو سے بھی جڑی ہے کہ ہم سیاستدان لا میکنگ کو، جو ہمارا بنیادی کام ہے، اس کو ہم سیریسلی نہیں لیتے. بہت سی ایسی قانون سازیوں کو میں نے خود وٹنس کیا ہے جب میں ایوان بالا کا رکن تھا، یا اس سے پہلے جب میں مشیر تھا، کہ بل ایوان میں آتے ہیں، ممبران ان کو پڑھتے تک نہیں، اور وہ بل اسی طرح پاس ہوتے رہتے ہیں. ہم جو سیاستدان ہیں، ہم نے اپنی جو سیاست کی توجہ اور جو مرکز ہے اس کو اقتدار بنایا ہوا ہے، اپنے حلقوں کے لیے فنڈز بنایا ہوا ہے. ڈی پی او، تحصیلدار، ڈی سی کی ٹرانسفر پوسٹنگ، پٹواریوں کی، ایس ایچ اوز کی، یہ سیاست نہیں ہے. اور جو کام ہمارا اولین کام ہے اس کے اندر ہمیں سنجیدگی دکھانی چاہیے. اب جو پنجاب کے اندر جو قانون لے کے آیا جا رہا تھا، اس کا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی وہ بھی حیران ہو گئے کہ ان کے نوٹس میں لائے بغیر، ان سے اپروول لیے بغیر وہ کیسے بل کمیٹی تک چلا گیا اور کمیٹی سے منظور ہو کر واپس ہاؤس میں پاس ہونے کے لیے آ گیا. تو ہم یہ ہمارے اپنے شارٹ کمنگز ہیں پولیٹیکل کلاس کے، جس کے اوپر انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب اس کے اندر ٹھیک ہے ہماری کمزوریاں ہیں، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، سیاستدانوں کو ذرا میچورٹی دکھانی چاہیے. یہ اپوزیشن کی بھی غلطی ہے، لیکن زیادہ پولیٹیکل کلاس جو اس کام کو سنجیدگی سے نہیں لیتی، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے جی، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. سوشل میڈیا پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.